قارئین اکرام السلام علیکم۔ خالد کاشمیری آپ سے مخاطب ہے۔ قارئین اکرام، ہم آج آپس کی بات میں کوئی ایسی داستان ادب کو آپ کا تذکرہ کیوں نہ کریں جو تاریخ کی ایک انمٹ حقیقت ہے اور اس سے ہم کچھ سبق بھی حاصل کریں۔ تو امر واقعہ یہ ہے کہ ہم اس کا نام رکھتے ہیں وہ جب کہ اس کے 3 قصات میں آپ کو پیش کریں گے اور اس کا یہی نام اس پر چسپاں ہوگا اور یہی سجے گا، اے میرے لاہور، اے شہر غزل دل کے دیار۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ 29 جنوری 1965 کی ایک یخ بستہ رات تھی۔ جوں جوں تاریکی گہری ہو رہی تھی، اس کے ساتھ دھند میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ برفانی ہواؤں میں شدت آ چکی تھی، گویا لاہور پوری طرح سردی کی لپیٹ میں تھا۔ شاہراہ قائد اعظم کے سوا عروس البلاد لاہور کی تمام شاہراہوں کی رونقیں سمٹا کر 4 دیواریوں میں روپوش ہو چکی تھی۔ شاہراہ قائد اعظم اگرچہ جاگ رہی تھی، مگر اس کا پورا ماحول ٹھٹھرا ہوا تھا۔ اس ٹھٹھرے ہوئے ماحول میں اس وقت کے مغربی پاکستان اور آج کے پنجاب کے سول سیکریٹریٹ کے پہلو میں واقع پیپلز ہاؤس کے ایک کمرے میں مغربی پاکستان اسمبلی میں حزب اختلاف کے ارکان کا اجلاس ہو رہا تھا۔ یہ پیپلز ہاؤس اسمبلی کے ارکان کی رہائش گاہ ہے۔ وہاں سے مختلف کمروں میں اسمبلی کی ارکان رہائش رکھتے ہیں جب اجلاس شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد بھی ان کے پاس یہ کمرے رہتے ہیں۔ اجلاس میں اس وقت کی مغربی پاکستان اسمبلی میں حزب اختلاف کے امیر حبیب اللہ سعدی، علامہ رحمت اللہ ارشد، نوابزادہ افتخار احمد انصاری، میر عبد الباقی بلوچ، مسٹر حمزہ اور دیگر تمام ارکان شریک تھے۔ قائد حزب اختلاف خواجہ محمد صفدر اجلاس کی صدارت کر رہے تھے اور یہ اجلاس انہی کے کمرے میں ہو رہا تھا۔ واضح رہے کہ پیپلز ہاؤس کی عمارت صوبائی اسمبلی کے ارکان کی رہائش گاہ کے طور پر استعمال ہوا کرتی ہے اور اس وقت بھی ہوا کرتی تھی۔ ان دنوں اسمبلی کا اجلاس ہو رہا تھا، اجلاس شروع تھا اور اس وقت فیلڈ مارشل ایوب خان کے حکم پر حکمران جماعت کی طرف سے مغربی پاکستان اسمبلی میں پریس اینڈ پبلیکیشنز آرڈیننس پیش کیا جا چکا تھا اور اس پر بحث جاری تھی۔ ظاہر ہے پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس کا مقصد پریس پر پابندیوں کو ذرا قدرے سخت کرنا تھا، کیونکہ یہ ہر حکومت کی طرح ایوب خان کی حکومت کو بھی خطرہ تھا کہ اخبارات اس پر تنقید کرتے ہیں تو ان پر کچھ نہ کچھ پابندیاں ہونی چاہیے۔ بہرحال اس مسودہ قانون کا مقصد بھی آزادی صحافت پر ایک اور کاری ضرب لگانا اور آزادی اظہار پر پابندیاں عائد کرنا تھا۔ پیپلز ہاؤس میں خواجہ محمد صفدر کی صدارت میں ہونے والا اپوزیشن کا اجلاس اس سلسلے کی ایک کڑی تھا۔ یہ وہی خواجہ محمد صفدر تھے جو جنرل ضیاء الحق کی مجلس شورا کے چیئرمین بنے تھے بعد میں، لیکن یہ اس خواجہ محمد صفدر سے بہت مختلف تھے جو ضیاء الحق کی دور کا خواجہ صفدر تھے۔ یہ اپوزیشن کے اس وقت بڑے بے باک قسم کے ترجمان تھے ایوب خان کے دور میں۔ بہرحال ان کی صدارت میں اپوزیشن کے ارکان سر جوڑ کر یہ سوچ بچار کر رہے تھے کہ جمہوریت کے وطن سے حاصل کیے گئے اس ملک میں ایک طالع آزما حکمران کی طرف سے آزادی صحافت پر حملے کو کیوں کر روکا جائے۔ چنانچہ اس رات ایک اہم ترین موضوع اس وقتی اسمبلی میں زیر بحث پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس کی منظوری میں رکاوٹ بننا تھا اور اس میں ایسی ترامیم اپوزیشن کی طرف سے پیش کرنا ضروری سمجھا گیا جس سے تحریر و تقریر میں حکومت کی طرف سے عائد کی جانے والی پابندیوں کو زیادہ سے زیادہ روکا جائے، کم کیا جائے اور ان کو ہدف تنقید بنایا جائے جو حکومت کی طرف سے پابندیاں عائد کرنے کی تجاویز پیش کی گئی ہیں۔ اجلاس میں مسٹر حمزہ
نواب زادہ افتخار احمد انصاری انتہائی سختی کے ساتھ حکمران جماعت کی طرف سے مسودہ قانون کی مخالفت کرنے کے حق میں تھے۔ اس کی ہمنوائی نہ صرف امیر حبیب اللہ سعدی اور میر عبدالباقی بلوچ کر رہے تھے، بلکہ خواجہ مفدل صفدر کا بھی یہی خیال تھا۔ تاہم خواجہ صفدر صاحب اس بات کا اشارتاً ذکر کر چکے تھے اسی اجلاس میں کہ اگلے روز کے اسمبلی کے اجلاس میں متذکرہ مسودہ قانون پر بحث کا آغاز اپوزیشن کی طرف سے مسٹر عبدالباقی بلوچ کریں گے۔ اپوزیشن کے تمام ارکان اس تجویز سے پوری طرح متفق تھے، کیونکہ سبھی کو باقی بلوچ پر پورا اعتماد تھا۔ باقی بلوچ اس وقت سب سے کم عمر رکن اسمبلی ہونے کے باوجود ملکی اور قومی مسائل پر پورا عبور رکھتے اور نئے مسائل کو سمجھنے والے رکن تھے۔ ان کی معلومات کا ذخیرہ بھی کافی وسیع تھا۔ پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس پر انہوں نے کوئی 1.5 درجن کتابیں بحث میں تیاری کے لیے کھنگال ڈالی تھی۔ انہوں نے اس تعداد کو کئی کونا ملک صحافیوں سے بھی مل کر ٹھوس مواد بھی حاصل کیا تھا۔ اس پر ترہ یہ کہ باقی کو تقریر کا خوان خوب آتا تھا اور اچھے پارلیمنٹیرین کے لیے اس قسم کی خوبیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہرحال یہ عبدالباقی بلوچ کون تھے اور اس کے بعد وہ وہاں سے کن صحافیوں سے مشورے کے لیے اجازت لے کر اسمبلی سے اجلاس سے نکلے، اجازت لے کر خواجہ صاحب سے، یہ ہم آپ کو اگلی قسط میں اس کی صورتحال بیان کریں گے۔ اس وقت بس اتنا ہی کافی ہے۔ خدا حافظ۔